بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. ناظر، آج ہم گوادر کے اوپر بات کریں گے. پاکستانی قوم کے تقریباً ہر بچوں کو آج کے گوادر کا پتہ ہے، لیکن آج ہم بھی ڈسکس کریں گے گوادر بیسیکلی تھا کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کے متعلق جو معلومات عوام تک نہیں پہنچ سکیں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے ہم نے پینل میں بڑے سینئر لوگوں کو بلایا ہے تاکہ گوادر کیا چیز ہے، یعنی پاکستانی معیشت میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور پوری دنیا یہاں جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہاٹ واٹر تک پہنچنے کے لیے کون سی جنگیں ہوئیں، کیا افغانستان کے ساتھ ہوا، کیا رشیا یہاں پہنچنے کے لیے کرتا رہا، اس وقت جیو پولیٹیکل سیٹ اپ یا سچویشن کیسی ہے، ایران کے ساتھ ہماری کنفلکٹ کیوں تھا، اور یہ ہے کہ یہ سی پیک کا جو لاسٹ اینڈ ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون بیلٹ ون روڈ اس وقت تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی اور دنیا ایک دوسرے کے ساتھ بائی روڈ یہاں مل نہیں جاتی، اس کا خوبصورت یعنی وہ جو ہے اینڈ ہے وہ گوادر ہے، جو سی پیک کا کلائمیکس کہہ سکتے ہیں. اور یہ خوبصورت ترین پوری دنیا میں سیکنڈ ڈیپ یعنی یہ پورٹ ہے اور ڈائریکٹلی بھی ہے. یہ بحر عرب کے اوپر واقع ہے. تو اس کے مطلب تھوڑی سی پہلے میں تعارف کروا دیتا ہوں کہ عامر علی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جو چائنا جو سلک روٹ ہمارا تھا، جو ابتدا میں آپ نے دیکھا کہ اشارہ ریشم سلک ریشم پہ کو بھی کہتے ہیں، اس میں سینکڑوں لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دیں. وہ سڑک بنانا ایک دنیا کا عجوبہ ہے، جس طرح دیوار چین ہے اس طرح ان عجوبوں میں شمار ہوتی ہے کہ اس دشوار گزار سنگلاخ پہاڑوں میں پاک چین دوستی نے جو بنیاد رکھی گئی، جو ایک دور میں آپ نے دیکھا شروع سے ہی پاکستان اور چائنا کی دوستی کہتے ہیں ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری ہے. اب عامر علی صاحب اعزازی سفیر اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب موجود رہیں گے، اور سب کا فیڈرل سیکرٹری راجا حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. تو اس پر بات کریں. بریگیڈیئر صاحب لائن پر ہیں. عامر علی صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ جو میرے پاس معلومات ہے، کیونکہ آپ تو کہیں گے یہ کیونکہ جہاں پاکستان کے 2-4% ابھی تک لوگ پہنچے ہوں گے کہ انویسٹرز ہیں یعنی یا کانٹریکٹرز ہیں یا ریلیٹڈ ہیں، کہ 533 کلومیٹر یہ کراچی سے فاصلے پر ہے، اور ایران بارڈر ہے وہ 120 یعنی کلومیٹر کہہ سکتے ہیں، اور عمان جو ہے وہ 380 کلومیٹر پر ہے. تو یہ کیا کہیں گے گوادر کے متعلق، اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں؟ بڑی اچھی گراؤنڈ بن گئی ہے کرکٹ کی اور کچھ کام شام ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. اور پہلی چیز تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سلک روٹ پلاننگ جو ہے یہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو اس کی مدر کمپنی ہے. ایک اٹس اے ویری وائڈر سبجیکٹ جس میں سلک روٹ میں اور یا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں 68 کنٹریز کو ٹائی کیا جائے گا آپس میں روڈ لنک سے، سی لنک سے، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی سری لنکا از آلسو آفرڈ 69 بن جائے گا. جی بالکل. اور اس میں چائنا یہ چاہتا ہے کیونکہ وہ اس پورے ایریا کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. یہ ایک ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ایک پاکستان اور چائنا کا کنیکشن نہیں ہے، بلکہ ان تمام ممالک میں جہاں پہ بہت غربت ہے، یہاں بہت سی پرابلمز ہیں، ان کو اکانومیکلی آپ سمجھیں کہ اپ لفٹ کیا جائے گا. اور جہاں تک گوادر کا تعلق ہے، گوادر کی سب سے بڑی امپورٹنس جو ہے وہ اس کی جیولوجیکل پوزیشن اور جیولوجیکل ساتھ میں کہوں گا جیو پولیٹیکل پوزیشن جو ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ وہ یہ ایک ایسی جگہ پہ گوادر لوکیٹڈ ہے کہ جہاں سے دنیا کا کہا جاتا ہے کہ 70% آئل ان اینڈ آؤٹ اس لیے کہوں گا کہ بہت سا ریفائنڈ ہونے کے لیے 2/3 اکثریت کی یہ ٹرانزٹ روٹ ہے، یہ ان اینڈ آؤٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے گوادر ایک بڑی اہم جگہ پہ ہے. اور جیسا آپ نے مینشن کیا کہ یہ ایک نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے. نیچرل ڈیپ سی پورٹ دنیا میں بہت کم ہے. دنیا میں اس کے نزدیک ترین اگر چاہ بہار کی جو ایران کی پورٹ ہے، ایک تو وہ بالکل سی پہ نہیں ہے بلکہ وہ واٹر چینل سے ہے، اور اس میں اگر کوئی شپ لگ سکتا ہے تو اس کی کیپیسٹی شاید 14,000 ٹنز ہے، جیسا دبئی کی ہے. ہاں، جبکہ یہاں پہ جو نیچرل ڈیپ سی پورٹ پہ گوادر میں جو جہاز لگ سکتا ہے کہ دنیا سے بڑا جہاز، فریٹر جہاز ہر طرح کا، وہ وہاں پہ آ کے ڈائریکٹلی پورٹ پہ یہ لگ سکتا ہے. اور اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایج ہے گوادر کو.
جیسا آپ نے مینشن کیا وہاں پہ کرکٹ اسٹیڈیم بنا ہے. ایک خالی کرکٹ اسٹیڈیم ایک شاید بگننگ ہے, ایک ایکٹیویٹی کا ایک ابتدا ہے, لیکن جہاں سول structure ہوئے گی تو جی وہاں یہ بالکل. چیزیں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. دنیا کو ایک فیس بھی دکھانا ہوتا ہے کہ دہشت گردی نہیں ہے, اور یہ ہے کہ ہم آرام سے سکون سے, الحمدللہ کیونکہ پچھلی دور میں دہشت گردی میں ایک دفعہ بالکل انویسٹمنٹ رک گئی تھی. ہماری آرم فورسز نے خاص طور پہ سوری بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. ویلکم گنفر صاحب لائن پر. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ. برگیڈیئر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ اچھا سر, آج ہم بڑا کیونکہ سیاست سے ہٹ کے ایک خوبصورت یعنی پاکستانی قوم کو ایک چیز ڈسکس یا شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ گوادر اس وقت جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں کرکٹ ہو رہی ہے, اور جو خواب تھے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. غالباً آپ کو تو جناب کو پتہ ہی ہے کہ یہ 1958 میں یہ دسمبر میں ہمیں ملا تھا. اس سے پہلے یہ عمان کا حصہ تھا, اور اس سے بھی پہلے 200 سال بعد ہمیں ملا, جو خان آف کلات نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا. اور یہ بہت ہی آج کے حکمرانوں کے لیے اور عوام کو بتانے کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کہ کیسے کیسے وہ لوگ تھے. یعنی ملک فروز خان وزیر اعظم پاکستان نے گوادر خرید کے اور پاکستان کو دے دی. آج کے حکمران ہوتے تو پھر وہ خود ہی لے لیتے یا کسی بچے کے نام کروا دیتے, جب وہاں زمینیں اب بھی ہیں. اور پھر 35 کروڑ روپیہ پرنس کریم آغا خان نے دیا. اتنے شاندار لوگوں کے کارنامے پاکستانی قوم کے. ذرا بتائیے گا کہ ہے کیا گوادر پورٹ سے متعلق, آپ تو زیادہ جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ کمال صاحب. صرف پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, جی جی, اور وہ نعمتیں ہم ریکگنائز, ان کی ہم نشاندہی کم کرتے ہیں پاکستان اس لیے کہ پاکستان کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ فیشن بن گیا کہ وہ ہر چیز کے اوپر تنقید انہوں نے اپنا شعائع کار بنا لیا. اب گوادر جس طرح آپ نے فیروز خان نون صاحب کا ذکر کیا اور بیگم فیروز خان نون کا بھی وقار النساء نون صاحبہ ان کے بڑی ان کانٹریبیوشن, کا ذکر کر کہ انہوں نے کس طریقہ کار سے ایک اتنی بڑی جگہ, ایک اتنی بڑی پورٹ, ایک اتنا بڑا اپنا سمندر کے کنارے پہ واقع ایک چیز انہوں نے پاکستان کے لیے حاصل کی. اگر آج کے حکمران ہوتے تو وہ تو جاتی عمرہ کی طرح اس کو وہ اپنا محل بنا چکے ہوتے, زبردستی قبضہ کر چکے ہوتے. یہ تو ہمارا وہ چیزیں آہستہ آہستہ پروو ہوتی جا رہی, ثابت ہو جا رہی ہے کہ آپ اسٹیٹ لینڈ پہ کس طرح قبضہ کرتے ہیں, جس طرح وہ کوکر برادر نے قبضہ کیا. اور جب وہاں اب بھی ہے, آپ جائیں تو پتہ کریں 60 کلومیٹر فاصلے پر ایک پاکستانی, لاہور کے ایم این اے نے زمین اتنی خریدی ہے کہ وہ ایجوکیشن سٹی منظور کروا چکے تھے, تو وہاں ایجوکیشن کے لیے وہ مختلف حصے تقسیم شدہ ہیں. یہ مجھے خیر پتہ ہے, پلیز آگے بڑھیے. جی, تو اب یہ ہے, لیکن وہ لوگ سنسیئر لوگ تھے جو پاکستان جنہوں نے بنایا اور جو پاکستان کی بنانے کی صورتحال میں. جب گوادر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پورٹ دی ہے, اس کی بہت ساری کوالٹیز ہیں, لیکن ایک صرف آپ کو کوالٹی بتاؤں گا جو ساری چیزوں کو جو ساری چیزوں پہ حاوی ہے. آپ پتہ ہے دبئی پورٹ ہو گئی, دبئی کے اندر بہت ٹرانزیکشن ہوتی ہے, بہت وہاں پہ اپنا تجارت ہوتی ہے. وہ بھی ڈائریکٹ روٹ تو نہیں ہے, وہ تو ایک نہیں, روٹ کے علاوہ بعض روٹ الگ کی بات ہے. وہاں پہ جو جہاز ہے وہ پورٹ تک نہیں آ سکتا, جہاز مین سی میں ڈیپ سی میں رکتا ہے, وہاں سے اس کو ان لوڈ کیا جاتا ہے اور ٹگ بوٹ کے ساری سامان جو ہے وہ لے کے آیا جاتا ہے جیٹی کے اوپر. یہ جو پورٹ ہے گوادر پورٹ جو ہے یہ اس طرح کی پورٹ ہے, اس میں اتنا ڈیپ واٹر پورٹ ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر کے سامنے یا اپنے گراج کے اندر یا ایک بڑی اپنی دفتر کے سامنے آپ اپنی گاڑی کو رائٹ اینگل پہ اپنا موڑ لیں, گاڑی کو پورا موڑ لیں اور اس کو واپس دوسری طرف چلے کرتے, تو یہ ہے کہ یہ جو جہاز ہے وہ پورٹ تک آئے گا بذات خود, اس کو ٹگ بوٹ نہیں لے کے آئے گی, وہاں انلوڈ کرے گا اور وہیں سے وہ مڑ کے وہیں سے وہ ٹرن کر کے واپس نکل جائے گا. یہ بہت کم پورٹس ہیں جو دنیا میں, میرا خیال بہت ہی سلیکٹڈ پورٹس ہیں. ایون چابہار جس کو آپ کہتے ہیں چابہار بن گئی, چابہار از اے نیرو شیلف پورٹ ہے, وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ بھی دبئی کی طرح ہی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں شروع سے کام شروع ہوتا. ہمارے جو مختلف حکمران آئے, چاہے وہ فوجی تھے چاہے وہ سول, ان کو اس کو کیش کرانا چاہیے تھا. لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کچھ پولیٹیکل ریزنز ہیں, کچھ انٹرنیشنل ریزنز ہیں, یعنی ہمیں انٹرنیشنلی لوگ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کرنے دیتے, اس کے اوپر ریزرویشن لگاتے. جیسے ابھی بھی دبئی نے بہت شور مچایا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ پورٹ جس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے وہاں سے تو جہاز مین سی میں مین لین میں آئے گا
اپنا کارگو ڈسچارج کرے گا اور واپس نکل جائے گا. یا چائنا کے اندر جو اب جہاز ایک اچھا ہمارے ساتھ نا آپ کی بات سن رہے ہیں, ہمارے ساتھ عمران علی صاحب جو اعزازی ایمبیسڈر ہیں سلک روڈ کے, وہ بھی بیٹھے ہوئے بات کرتے جائیں آپ. جی میں نے اس لیے بتایا جی. تو وہ جو اپنا وہاں پہ چائنا میں جو چیزیں جانی ہیں, جس طرح آپ دیکھیں اگر وہ کارگو ڈسچارج کرتا ہے, پیٹرول ڈسچارج کرتا ہے اور آپ ایک لائن بناتے ہیں تو وہ کتنی دیر میں چائنیز جن کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے وہاں پہنچ جائے گا. اور اس طرح پاکستان کے انٹیریئر ایریاز میں دیکھیں جو آپ روڈ نیٹ ورک اس کے ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں, جو سی پیک کا جو حصہ ہے, کیونکہ اگر تو گوادر کی جیٹیز کی, گوادر کی اپنا جو پورٹ ہے اس کی کریکٹرسٹکس پہ آئے اور کتنی جیٹیز بنیں گی, کتنے اس کے شپ ہاربر بنیں گے, کتنے اس کی لینز بنیں گی, تو وہ تو بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہو جائے گی. صرف یہ ہے کہ یہ اکنامکلی ایک بہت وائبرنٹ اور اکنامکلی بہت نہ صرف پاکستان کو بلکہ جو شپنگ ایجنسیز ہیں, جو ممالک ہیں اس خطے کے, ان کے لیے یہ بڑا پروڈکٹیو اور بڑا آسان اور بڑا ایک سستا ذریعہ ہوگا سامان کو لانے کا, ٹرانسفر کرنے کا اور واپس جانے کا. تو اب اس کے اوپر بیس کر کے گوادر, آپ نے دیکھا گوادر کے اندر ایک کرکٹ اسٹیڈیم بنا, اس کی دنیا نے تعریف کی. اس طرح وہاں پہ اور بڑے سارے کام ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو کام تو ہو رہے ہیں. پچھلے جب میں 2018 میں گیا تھا تو میں کافی دن وہاں رہا ہوں. یعنی میں وہاں یہاں پروگرام ہم کرتے تھے, جی گوادر یہ ہے, گوادر میں نے وہاں جا کے دیکھا تو بجلی کا اتنا زیادہ وہاں ہوتی تھی لوڈ شیڈنگ. پھر پانی گوادر کو تو پینے کا سوائے پی سی ہوٹل کے کہیں بھی نہیں تھا, وہ لوگ کہاں سے لاتے تھے. اور یہ ہے پٹرول پمپ کوئی بھی نہیں تھا, ایئرپورٹ کا ستیہ ناش تھا. ابھی بھی تو ڈائریکٹ فلائٹیں ہم نہیں لاہور سے چلا رہے. لوگ تو لاہور ہی ایسے ہیں, ان کے پاس پیسے بھی ہیں, یہ شام کو کھانا کھانے چلے جائیں تاکہ رونق میلہ ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں کوئی انویسٹمنٹ ہونی ہے. جی وہ آہستہ آہستہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی نا. ابھی دیکھیے وہاں پہ ایک آپ نے مرینا ڈرائیو وے بنائی ہے اور لوگ کراچی سے صرف مرینا ڈرائیو وے پہ گاڑی چلانے کے لیے چلے جاتے ہیں. جی جی. پانی جہاں تک آپ نے پانی کا پوائنٹ آؤٹ کیا تو آپ کو پتا ہے وہاں نیول ایک بیس بھی بن رہا ہے, نیوی کا ایک اسٹیشن بن رہا ہے. جب صاف ظاہر ہے وہ بن چکا ہے, اب وہاں پہ پانی کی اسٹوریج فیسلٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ کی جائیں گی, کیونکہ یہ بہت عرصے میں اقبال صاحب اگنور رہا ہے. اور اس کے بعد جب یہ سی پیک میں بھی چلا تو اس کے اوپر بہت ساری ریزرویشنز آئی, بہت سارے, بلکہ دہشت گردی کی وجہ سے بھی کافی کام لیٹ رہا. اب جس طرح ہو رہا ہے اللہ کرے یہ اس ویژن کے تحت پہنچے, اور یہ پہنچے گا, کیونکہ پہلے اس کو جس طرح آپ نے ہانگ کانگ کو دیا تھا, سنگاپور کو دیا تھا, they were not interested. ابھی چائنیز کیونکہ ناکام کر رہے ہیں بنیادی طور پہ سی پیک پہ, اور سی پیک کے لیے گوادر بہت ضروری ہے. تو یہ جو آپ پٹ ہاؤس جو آپ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اس کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہوتی جائیں گی, اور گوادر جو ہے وہ کانسٹنٹلی ایک ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گا. کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, پاکستان کے تو فائدے مند ہے ہی, یہ چائنا کے لیے بہت فائدے مند ہے, اور یہ ان ممالک کے لیے بہت فائدے مند ہے جو اس خطے میں تجارت. یہ تو بریگیڈ صاحب M1 جو اسلام آباد کے پاس ہے 1153 کلومیٹر انڈائریکٹ روٹ جو فاسٹ ٹریک پر ہوگا, یہاں سے مل جائے گا. پھر گلگت بلتستان کا ایک علیحدہ روٹ ہے. یعنی سڑکیں تو اس ترتیب سے جا کے آگے ملیں گی سلک روٹ کے اوپر اور آگے جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس چند دنوں کی بات ہے. اگر مخلص طریقے سے حکمران لگے رہیں تو شاید کوئی ہمارا بھی قسمت اس ملک کی بھی بدل جائے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اوپر. اچھا آپ یہ بتائیے, میں نے آنا ہے عامر صاحب کی طرف, کہ یہ اس کا اس وقت جو نئی فارمیشن بن رہی ہے, جو بار بار آپ کا ایک سبجیکٹ بھی ہے کہ روس ایک وکھرا علیحدہ بلاک بنا رہا ہے اور امریکہ پھر اسی طریقے سے نئی قیادت آ چکی ہے, اس کے متعلق کیا پریڈکٹ کرتے ہیں نیکسٹ کے لیے؟ یہ ایک چیزیں دیکھیے, الائنسز تو دنیا میں بنے گی. اب امریکہ اگر روس ایک بلاک بنا رہا ہے, ترکی ادھر جا رہا ہے, پاکستان ادھر جانا چاہتا ہے, چائنا اس کے ساتھ ہے, روس نے انٹینشن شروع کی ہے سی پیک میں جوائن کرنے کی, تو اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے دیکھیں ایک بلاک بنا ہے جس کو کواد کہتے ہیں, اس میں انڈیا ہے, آسٹریلیا ہے, جاپان ہے اور امریکہ ہے. تو یہ چیزیں جیسے جو ہے, جیسے جب اورینٹیشن ہے ممالک کی اپنی فارن پالیسی کی بیسس کے اوپر تبدیل ہوتی رہتی ہیں. عامر صاحب کو ذرا شامل, عامر صاحب اس پر ذرا آگے تھوڑا سا. برگیڈ صاحب بھی کیونکہ اس علاقے کو بڑا جانتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیز بھی کافی ہیں, تو بتائیے وہاں جو اس وقت کام ہو رہا ہے, کیونکہ لوگ تو اس میں زیادہ انفارمیشن شیئر ہی نہیں ہو رہی. بس کوئی بندہ جاتا ہے تو اپنے گھر میں آگے بتا دیتا ہے, نہ میڈیا اس پر بات کر رہا ہے, نہ روزانہ کے پر اس پر تو باقاعدہ ڈیلی بیسس کے اوپر چینل جو ہے وہ ایک پروگرام یا کم از کم 15-20 منٹ گوادر کے اوپر, اس کی مشکلات کے اوپر
وہاں کیا کیا نئے انسینٹیوز ہیں, کہاں اسکیمیں بن رہی ہیں, رجسٹریشن ایکٹ پرویل کر رہا ہے, لوگ رشوت لے رہے ہیں زمینیں خریدنے, پرابلم کیا ہے, قبضہ گروپ ہیں, فراڈ ہے, یہ تو بتانا چاہیے. گزارش یہ جی کہ سی پیک کو ہم اور بڑے نیرو اینگل سے دیکھتے ہیں. ایکچولی اینگل بہت وائڈر ہے. ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو, اس میں خالی چائنا نہیں ہے, چائنا اس کا میجر ڈونر ہے, میجر فائنینسر ہے, لیکن اس میں بہت سارے اور بھی کنٹریز ہیں. ہمیں سب کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ صرف سی پیک ہے, اسے وائڈر اینگل میں دیکھیں. دوسری بات یہ کہ گوادر کی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہی. دونوں گورنمنٹس بالکل انٹیکٹ ہیں, ان کے علم میں ہیں, اور اس کے فیسز ہیں. نہیں, آپ سلک روڈ پر کوئی کنسلٹ ہیں باقاعدہ. جی بالکل, میں وہ بتاتا ہوں, ایمبیسڈر ہیں, لیکن میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں سب وائڈر لینا چاہیے, پھر دوسرے تو بننے نہیں دینا چاہتے. گلگت بلتستان میں وہ جو روٹ چلے گا آگے آپ کا, تو وہاں دہشت گردی ہو جائے گی, تو خطرہ تو دوسروں سے ہے, ہمارے جو اس پہ ادارے ہیں, جو ہمارے اسٹریٹجی کے ادارے ہیں, ان کے کنسرنز بڑے اسٹرانگ ہیں, اور کسی صورت میں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے یہ تیاری کرنی تھی, کوشش کرنی تھی, وہ لوگ کر چکے ہیں. لیکن اب میں واپس آتا ہوں اپنے ٹاپک پہ کہ گوادر کی ڈیولپمنٹ کا فیز ہے, شاید فیز 3 ہے. ابھی ہم فیز 1 سے گزر رہے ہیں, فیز 1 کے بعد ہم لوگ فیز 2 میں انٹر ہوں گے. اس کا مطلب ہے کانسٹنٹ ڈیولپمنٹ. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک ہی ٹائم میں اس سائٹ پہ بھی ڈیولپمنٹ شروع کر دی ہے, اس سائٹ پہ بھی ڈیولپمنٹ شروع کر دی ہے. سیکنڈلی, اس کا گوادر کے جو زیادہ کنسرن ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کہ ایک تو ان کا سی روٹ بہت شارٹ ہو جاتا ہے. وہ راستہ جو وہ 20 دن میں طے کرتے ہیں, وہ چند دن میں رہ جائے گا. اور اس کے اور بھی آبجیکٹیوز ہیں. ایک, بہت ساری انڈسٹری ایسی ہے جو کہ چائنا سے موو ہو جائے گی, اور موو ہو کے موسٹ پروبیبلی پاکستان میں آئے, اگر ہم نے انہیں ایک اچھے انسینٹیو دیے تو. اچھا, جو انڈسٹریل زون بن رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں سر. یہ جو انڈسٹریل زون بن رہے ہیں اب, جو ہمارے لوکل فیز 2 ہے. لیکن میں ایک بات آپ کی وساطت سے یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ پتہ نہیں کون پالیسی میکر ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. 268 لاکھ یعنی 2.68 کروڑ ایکڑ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں آپ نے 1 ایکڑ کی پرائس رکھی ہے. آپ وہاں پہ کوئی کمرشل بزنس کرنا چاہتے ہیں, کوئی لینڈ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, یا آپ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. If you want to attract the investors, then you have to provide them very subsidized price. آپ انویسٹر سے یہ بات کریں کہ if you will bring an investment for $1 million, آپ کو $1 million کے ساتھ ہم یہاں پہ زمین سبسیڈائز دیں گے. اگر آپ $100 million کے ساتھ آتے ہیں, ہم آپ کو یہ جگہ مفت دیں گے. مجھے آنیسٹلی, کیونکہ میرا جو یہاں پہ کنسرن ہے, میں پاکستانی ہوں, لیکن اس کے باوجود میں وہ جو ارباب اختیار ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ انڈسٹریل لینڈ کو اتنا مہنگا کر دیں. برگیڈ صاحب, آپ سن رہے ہیں کہ یعنی اندر ہی سے یہ پالیسی میکر جو ہیں اس سی پیک کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ اگر ایک کسی نے فیکٹری لگانی ہے 10 ایکڑ میں, تو پہلے تو 50 کروڑ روپے وہ لگائے نا زمین, جو 10-15 ہزار روپے کی ایکڑ وہاں جنگلوں میں ملتی ہے. اس چیز میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کے طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے. آپ اپنے انویسٹر کو انسینٹیو دیتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کتنی جاب جنریٹ کرے گا, تو کتنے پیسے لیگلی ٹرانسفر کرے گا. انہوں نے پھر جانا بھی ہے. برگیڈ صاحب, اس پر ذرا اپنا ٹیک دیجیے. یہاں بالکل جہاں تک ایز اے تھمب رول ہے, انویسٹر جو ہے وہ جب انویسٹ کرتا ہے تو وہ کچھ کنسیشنز چاہتا ہے, وہ کچھ ایسی چیزیں چاہتا ہے جو اس کے کاروبار میں اس کو فیور کر سکے. ابھی دیکھیے علاقے میں, دنیا میں سچویشن بدل رہی ہے. آج جو بائیڈن کی اور امریکن چائنیز پریزیڈنٹ کی بات بھی ہو چکی ہے, تو یورپی یونین کے اندر چین جو ہے اس کا معاشی اثر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کے ذریعے اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور تجارت کے اوپر کام ہو رہا ہے, تو نیچرلی یہاں پہ گوادر کی امپورٹنس بھی جو ہے اس بزنس کے حساب سے جو چائنیز سے ریلیٹ کرتا ہے, پاکستان سے ریلیٹ کرتا ہے, بڑھے. اب ہوگا کیا, وہ بزنس تو آپ کرا لیں گے, چلے جہاز آپ کا آگے. اگر آپ نے وہ انڈسٹریل زون بنانے ہیں ان جگہوں پہ, یا اس کے بعد جو آپ نے ہب بنائے ہیں رستے میں جہاں پہ انڈسٹریل زون بننے ہیں,
ادھر وہ صاحب ہے جو بھی انویسٹ کرے گا وہ کچھ نہ کچھ تو کنسیشن چاہے گا, اور وہ چاہے گا یہ کہ اس کو کمپیٹیٹو پرائز پہ چیزیں ملیں, اور کمپیٹیٹو پرائز سے بلکہ نیچے چیزیں ملیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو, تاکہ وہ آئے اور وہ گارنٹی دے کہ میں یہاں پہ یہ کام کروں گا اور یہ اس طرح کر کے جو ہے پایا تکمیل تک پہنچے گا. اس کے اوپر سوچنا چاہیے, کیونکہ گوادر کا جو پوٹینشیل ہے وہ صرف اس پر وقت فلی ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے جس وقت آپ کے راستے میں جو آپ نے کنسیو کیے ہیں انڈسٹریل زون along دی وہ ڈفرنٹ روٹ جو آپ بنا رہے ہیں وہ وائبل ہوں گے. وہ اگر وائبل ہوں گے, وہ بنیں گے, وہاں پہ انڈسٹری لگے گی. اور اس طرح گوادر کے اندر آپ کی اگر گوادر کے اندر جو آپ کی جو لینڈ کی پرائز ہے وہ بڑی فلکچویٹنگ ہے. جو وہ ایک دن آپ جاتے ہیں وہاں پہ 1 لاکھ کا ہوتا ہے, اگلے دن آپ جاتے ہیں وہاں پہ چلیں گے 10,000 سے آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فلکچویٹ جی درست ہے. بلکہ صاحب بریک کی طرف جانا ہے, آپ نے ٹائم دیا, بڑی مہربانی, کسی مفصل بات کریں گے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا اور پروگرام کا اسی موضوع سے آگے ہم آغاز کریں. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے, اور ہم گوادر پر بات کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کا ایک ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ آف دا پاکستان, اور اس کے جب کمپلیٹ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں یعنی ملازمتی بے روزگاری ختم ہوگی, اور پھر یہ ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا, اور پاکستان کی اہمیت جو ہے پہلے ہی دنیا میں ایک جیو پولیٹیکل سسٹم ہے لیکن اور بڑھ جائے گی. تو اس پر ہماری بات جاری تھی. بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب بات کر رہے تھے اور عامر علی صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت جو اعزازی سفیر ہیں سلک روٹ کے. تو عامر صاحب آگے ذرا بات کا آغاز کیجیے. بات یہ ہو رہی تھی, آپ نے بڑا ایک برننگ پوائنٹ, بلکہ میں پینفل جو پوائنٹ تھا آپ نے کیا کہ اگر اس کا فیز 2 میں انڈسٹریلائزیشن ہونی ہے, یعنی جہاں جہاں موٹر ویز گزریں گی اور ساتھ انڈسٹری بنے گی تو تبھی یعنی ملک ترقی کرے گا. تو گورنمنٹ بزنس کر رہی ہے کہ وہ تو 2-2.5 کروڑ کا 1 ایکڑ بیچ رہی ہے, تو وہ تو سبسیڈائز کرنا چاہیے, یا اگر وہ 10 ایکڑ لیتا تو فری کرنا چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے. اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جب انویسٹر کو لینڈ دینی ہے تو آپ ان سے پہلے ایگریمنٹ کریں کہ ہاؤ مچ از دا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. جب وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کو کنفرم کریں, وہ آپ کو ایک لیول, آپ ایک یارڈ اسٹک بنا دیں گے, اتنی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ ہم آپ کو 1 ایکڑ جگہ فری دیں گے یا بہت نامنل سی پرائز پہ دیں گے. یہ تو جو پرائسز انہوں نے رکھ دی ہیں, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پراپرٹی کا بزنس ہوگا, ایک کمرشل ڈیلز ہوں گی. انڈسٹری کبھی ایسے ڈیولپ نہیں کرتی. اگر پاکستان کی جو فیصلہ ساز ادارے یا شخصیات ہیں وہ مخلص تو نہیں ہے, غیر مخلص تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ان میں عقل نہیں ہے. یعنی وہ یہ بات تو کم از کم کہی جا سکتی ہے کہ اگر یہ تو اندھوں کو بھی پتا ہے کہ آدمی کو انڈسٹری لگانے کے لیے لون چاہیے, کم ریٹ پر چاہیے, ریٹ آف انٹرسٹ کم ہونا چاہیے, اس کے لیے 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے کہ جلدی کام ہو جائے. اگر اس سیاپا پڑے رہنا تو پہلے یہاں لگانے کو تیار. ہم چائنا کی ایگزامپل بار بار دیتے ہیں کہ چائنا نے انڈسٹریلائزیشن کیسے کی, یہاں تک کہ انہوں نے پوٹینشیل انڈسٹری کو, جو پوٹینشیل انڈسٹری تھی, نہ صرف انہیں لینڈ فری دی گئی بلکہ انہیں ان سے بات کی گئی کہ آپ ہماری کتنی لیبر کو کنزیوم کریں گے. اگر آپ ہمارے 500, 800, 1000, 10,000 لوگوں لیبر تو سکلڈ ہونا, یہ تو نہ لیبر ہے. لیبر سکلڈ ہمارا ایک اور چیپٹر ہے. لیبر سکلڈ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی کچھ کام ہونا شروع ہوا ہے, اس پہ بھی میں بڑی دیر سے ورکنگ کر رہا ہوں کہ, اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے جی چائنیز وہاں سے اپنے ورکر لے کے آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس سکلڈ لیبر نہیں ہے, ہمارے پاس ایون میسن بھی سکلڈ نہیں ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ, اور بزنس مین صرف بزنس مین ہوتا ہے, اس کا اس چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک سے ہی لیبر لے کے آئے گا. ہم بھی کبھی اگر ہم یہاں سے سری لنکا جائیں گے کہ یورپ کے جتنے برانڈ ہیں وہ چائنا میں یا چھوٹے ملکوں میں چلے گئے کہ کم لیبر ہے. ہاں جی بالکل. اب چائنا میں لیبر سستی نہیں ہے, اب وہاں پہ لیبر آپ کو نامنل لیبر, بالکل نارمل سی لیبر $500 میں ملتی ہے. اور وہ لیبر جو یہاں پہ لے کے آتے ہیں کہ انہیں $1,200 میں کاسٹ کرتی ہے فار اے منتھ. وہ کیوں لے کے آئیں گے؟ اگر ہم انہیں اسکلڈ لیبر پرووائڈ کریں, اگر ہم انہیں سیمی اسکلڈ لیبر پرووائڈ کریں تو ڈیفینیٹلی وہ لوکل لوگوں کو زیادہ پریفر کریں گے, کیونکہ یہ چیز ان کے پروفٹ کو افیکٹ کرتی ہے. اب میں واپس اس بات پہ کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا نے ایسے ایسے انسینٹیو دیے کہ جب وہ کہتے تھے کہ آپ اتنی انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں تو اتنی انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ آپ ہماری اتنی جابس کو اکوموڈیٹ کریں گے, اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے,
اتنی لینڈ ہم آپ کو دیں گے، فری دیں گے، فری لینڈز دی گئی، یہاں تک کہ بجلی کے بل تک پہلے فری دیے گئے، بعد میں سبسیڈائز کیے گئے. بجلی آپ دن بدن مہنگی کرتے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو سورس نہیں ہے. یہاں کے ارباب اختیار کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں جگہ سے اتنی بجلی ہو سکتی ہے، فلاں جگہ سے اتنی بجلی ہو سکتی ہے. کیا آپ کو گلگت بلتستان میں رن آف واٹر پروجیکٹ نہیں نظر آتے جہاں پہ آپ کو 2 سینٹ 2.5 سینٹ میں بجلی مل سکتی ہے، جس سے آپ کے پورے ملک کی انڈسٹری چل سکتی ہے؟ اب یہ راکٹ سائنس آپ کو کوئی چائنیز آ کے نہیں سمجھائے گا. میرا خیال ہے ہمارے اپنے لوگ بڑے سمجھدار ہیں. کہ جو آپ بجلی کہہ رہے ہیں بڑی سستی ملے گی، اس کا کیا وہ تھرمل سے ہوگی یا یہ واٹر پروجیکٹ ہوتے ہیں؟ اٹ از کالڈ رن آف واٹر پروجیکٹ، کہ جیسے پانی کے فلو کے ساتھ ایک بجلی پیدا کی جاتی ہے، اور یہ دنیا کا سب سے چیپسٹ سورس ہے بجلی پیدا کرنے کا، اور آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف پی 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 ایگریمنٹ سائن کرنے ہیں، پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے. آپ کے پاس بے شمار کمپنی ہے. اور آن دا ادر سائڈ مجھے آج تک نہیں سمجھ آپ آ رہی کہ سی پیک ہم اتنا شور مچا رہے ہیں. ہم لوگوں نے آج تک چائنا میں کتنی سکسیسفل انویسٹمنٹ کانفرنسز کی ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں شاید گنتی کے چند روڈ شوز، لیکن کیا ہم نے وہاں پہ چائنا کی 887 آرگنائزیشن جو کہ اسٹیٹ اون $1 بلین آرگنائزیشنز ہیں، کیا اچھا آپ لوگوں کے پاس وہاں ظاہر کمپلینٹس بھی آتی ہیں، اور چائنیز یعنی ایمبیسڈر کا کام ہے کہ رابطے کا ذریعہ بننا کہ یہاں کون سی ہرڈلز ہیں، کون سی آپ کو آتی ہیں کمپلینٹس آتی ہیں، اور یہاں کون سی طریقے سے آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میجر کمپلینٹس کیا ہیں؟ میرا خیال ہے میجر کمپلینٹس میں سب سے بڑی کمپلینٹ جو میں آبزرو کر پایا ہوں کہ کوئی بھی آفیسر کسی بھی طرح کے پروجیکٹ کو اپنے رسپانسبلٹی اپنے شولڈرز پہ نہیں لینا چاہتا، اور نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی ڈرتا ہے کہ جی آج ہم یہ کام کر دیں گے، کل کو ہمیں یہ ادارہ بلا لے گا، وہ ادارہ بلا لے گا، فلاں ادارہ بلا لے گا. جبکہ ایکچولی ان کو بریو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس پوسٹ پہ بریو بھی ہونا چاہیے، آنیسٹ بھی ہونا چاہیے. آنیسٹی میں طاقت ہے. اگر مثلا ویسٹ انٹرسٹ ہو یا کسی کو سپورٹ کر رہے ہوں، آپ نے دیکھا کہ 2018 تک وہاں کا ماسٹر پلان اپروو ہی نہیں ہوا تھا. میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جی کہ چائنیز کی ایک کہاوت ہے کہ اگر پانی گدلا نہیں ہے، پانی بہت زیادہ صاف ہے تو مچھلی مر جائے گی. if the water is very fresh the fish will die. لیکن کیسے؟ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ اگر آپ یہ صرف کہتے رہیں گے کہ کرپشن نہ ہو، کرپشن نہ ہو، کرپشن نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ کام ہی نہیں ہوتا. آپ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا میں کرپشن نہیں ہے؟ منیمائز لیکیج تو ہوتی ہے سر. چائنا میں ہمارے ملک سے چائنا کی بلیک اکانومی شاید ہم سے تین گنا بڑی ہے ان کی ٹوٹل اکانومی سے، لیکن وہاں پہ کام ہو رہا ہے. کام کرنا ایک اور بات ہے اور کرپشن کرنا ایک اور بات ہے. ہر جگہ پہ کرپشن ہوتی ہے، چائنا میں بھی کرپشن ہے. نہیں چائنا میں درست ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم پروموٹ بھی نہیں کر سکتے. کرپشن سے مراد یہ ہے کہ لیکیج ہوتی ہے. وہ کرپشن کی مثال تو دنیا میں جب اسلحے کی تجارت ہوتی ہے، اسلحے کی تجارت ہوتی ہے تو اس میں انسینٹیو آفس سے جو درمیان میں کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں یا ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے. یعنی کسی دفتروں میں جائز کام کے لیے کرپشن تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ اس کو کرپشن نہیں لیتے، وہ ہر ایک بجٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ایگزیکیوشن ہے، اور اس کو وہ ایگزیکیوشن والی سائٹ پہ لے جاتے ہیں. جی جی. تو اس وجہ سے آپ اسے میں نہیں کہتا، میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چائنا کوئی کرپشن فری نہیں ہو گیا. آلدو چیئرمین شی جن پنگ نے بہت سی ایفرٹس کی ہیں کرپشن کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی چائنا کو کرپشن فری نہیں ہے. لیکن ہر کسی کے پاس جب کوئی جاب جاتی ہے تو وہ اس پہ کام کرتا ہے. وہ اس فائل کو رکھ کے صرف اس پہ اپنی آبزرویشن لگا کے نیکسٹ ٹیبل کو فارورڈ نہیں کرتا، وہ اس پہ کام کرتا ہے اور اس کام کو ختم کیا جاتا ہے. ہمارے ملک کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ کام بیوروکریسی نہیں کر رہی، اور مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کر رہی. آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ صرف دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کام کرنے کا جذبہ، وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے کیسے کوئی دنیا کا ملک بنتا ہے، کیسے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، تو یا شوق ہو، پیشن ہو، پھر ہوتا ہے. جی ہے لائن پر. اچھا
تو یہ عامر صاحب اس طرح نہیں جب ہوتا. کیوں دیکھیے نہیں سر، کرتے؟ یہ ایک بہانہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کا جتنا مینڈیٹ ہے، جتنے اختیارات ہیں، جتنا وہ اس کو حکومت نے اپنے نوٹیفیکیشن کا اختیار دیا ہے، اگر اس کو منع تو نہیں کیا کہ آپ پلان نہ کریں، اچھے پلاننگ نہ کریں، غلط سڑک نہ بنائیں یا اس کا نقشہ نہ بنائیں اور 100 کلومیٹر موٹر وے لمبی کر لیں. یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ چیزیں تو نظر آتی ہیں. آپ نے اپنی لیکیج روکنی ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ چائنا کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ہم اپنی لیکیج روکیں، لیکن کام ہو تو صحیح. مجھے تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کوئی بھی انیشیٹو لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی بھی ان چیزوں کو موٹیویٹ نہیں کر رہا ہے. اب فرحان ہمارا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ پروگرام پھر لمیٹیشن ہوتی ہے. عامر صاحب، گوادر کے متعلق جو میں شعر آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن جو میں نے وہاں اس سے بھی آگے مزید جو ہرڈل دیکھی وہ یہ ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جو ایک کمیشن بننا چاہیے یا وہاں ایک ایسی کوئی کمیٹی بننی چاہیے. اس وقت جو زمینوں کے یعنی اونرشپ کا جو ڈسپیوٹڈ ہیں ان کے ایک لمٹ مقرر ہو کہ وہ 1 مہینے 2 مہینے کے اندر اندر جو بھی فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ ایسا کریں کہ یہ وہ کورٹس میں جو ہے نا کم از کم نہ جائیں کہ اب سول کورٹ اپ ٹو سپریم کورٹ تک پھر دھکا آدمی کھاتا رہے. اس کا ٹائٹل کلیئر کریں. وہ ٹائٹل کلیئر نہیں ہے ابھی تک بھی. کچھ سٹیزن جو ہیں وہ مسقط کے عمان کو ڈبل نیشنلٹی کلیم کرتے ہیں اور پھر وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری اونرشپ ہے. اگر وہ ایسا ہی ہے تو جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے یعنی کاغذات ہیں ان کی اونرشپ کو ڈکلیئر کیا جائے اور ان کو اتھینٹک کیا جائے اور اپروو کیا جائے اور جس بھی اتھارٹی سینئر ممبر بورڈ ہے ریونیو کا کیا جائے. دوسرا یہ کہ جو پروجیکٹ بنے مثلا سابقہ ایئرپورٹ ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو نیا ایئرپورٹ بنا اس کے ارد گرد لوگوں نے اس وقت اس لیے زمینیں خریدنی پاورفل لوگوں نے ان کو پتا تھا وہ اس فراڈ میں شامل تھے کہ یہ جو زمینیں ہم اس لیے خرید رہے ہیں کہ ابھی ماسٹر پلان اپروو نہیں ہوا. اب وہ مہنگے داموں اتنی مہنگی زمینیں ایئرپورٹ کے ارد گرد بیچ رہے ہیں اور پھر جب انڈسٹریل زون ہے وہ بھی پرپوز جو کیے گئے وہ سب یعنی انویسٹ انٹرسٹ اس کو یعنی گورنمنٹ اپنے طور پر ایک نیٹ اینڈ کلین ایک ایسے کمیشن کے حوالے کرے کہ تاکہ فراڈ کا خاتمہ. اور تیسرا اہم یہ کہ وہاں سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ یعنی آدمی فریکوینٹلی وہاں جا سکے اور امن سکون سے اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے. اور جو میرے ذہن میں ناظرین آیا وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹیں بے شک ہفتے میں 1 دن ہی کیوں نہ ہو یعنی ڈائریکٹ فلائٹ لاہور سے اسلام آباد سے پشاور سے ہونی چاہیے. ادروائز یعنی گوادر میں پہنچنا ایک طرح ایک مشکل اور مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس جو ایسی چیزوں کو اگر حل کر لیا جائے تو گوادر جو پاکستان کی یعنی مستقبل ہے ایک گیم چینجر ہے. یہ بہت تیزی سے ایک بہت خوبصورت یعنی ایک شہر میں تبدیل ہو جائے گا جہاں دنیا بھر کے یعنی لوگ اپنے روزگار کے لیے آئیں گے. اور یہ جو UAE ہے یا دوسری ہیں ان سے بہت آگے کی چیز ہے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.